نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. اسلام یہ دنیا میں انسان کو سسٹم اور پروفیشنلزم سکھاتا ہے. کس کو کہتے ہیں پروفیشنلزم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک اٹھنے تک وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے کو کس طرح سے گزارے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کرے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی بنائے کہ وہ جو مختصر سی زندگی لے کر آیا ہے وہ اس کی مختصر سی زندگی مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر ایسے کام کر جائے جس سے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بھی فائدہ ہو اور جس سے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے، جو اس دنیا میں میرے اور آپ کے آنے کا مقصد ہے. میں اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم پیسے بنائے. میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ اپنا نام بنائے. میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اپنا بہترین گھر بنائے. میں اور آپ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ ہم لگزریس لائف اور اپنے آپ کو، اپنے اسٹیٹس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. یہ ساری چیزیں دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر، مگر سب سے ایک نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا. اور اللہ کی رضامندی کا حصول یہ کس میں ہے؟ اللہ کی رضامندی یہ انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی ہے. انسان یہ سوچے کہ وہ نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، زکوٰۃ دے دے گا اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لے گا. یہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے ذرائع میں سے چند ذرائع یہ بھی ہے. البتہ اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جن انسانوں کے ساتھ رہتا ہے ان انسانوں کے ساتھ کس طرح سے وہ سلوک اختیار کرے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا کیا ہو، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، وہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، وہ اپنے معاشرے میں ہر انسان کو صحیح راہ پر لانے کی فکر کیسے کرے. یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے راستوں میں سے ایک اہم ترین راستہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ کیسے زندگی گزارے. قرآن نے مختصر سی آیت کے اندر میں سارے مفاہیم کو بیان کر دیا. کیا کہا قرآن نے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو. کیا مطلب اف بھی مت کہو؟ کیونکہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے، اللہ کو معلوم کہ اس دنیا کے اندر میں جب میں انسان کو بھیجوں گا تو یہ انسان جب بچپن میں ہوگا، چھوٹا ہوگا، تو ہر وقت وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوگا. پھر جب اس کے ماں باپ اسے بڑا کریں گے، یہ جوان ہو جائے گا، بیوی بچوں کا مالک ہو جائے گا اور پیسے کا مالک ہوگا، تو پھر وہ اس کے بعد جب اس کے بوڑھے والدین کو اس کی ضرورت ہوگی تو ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کیوں؟ اگر یہی ماں باپ تمہیں بچپن میں بڑا نہ کرتے، تمہیں تعلیم نہ دیتے، تمہاری تربیت نہ کرتے، تو کیا تم کبھی بھی اچھے پروفیسر بن سکتے تھے؟ تم کبھی بھی اچھے عالم بن سکتے تھے؟ کیا تم کبھی بھی معاشرے کے اندر میں لیڈر بن سکتے تھے؟ جب انہوں نے بچپن سے کھلا کر پلا کر اور تمہاری تربیت کر کر تمہیں بڑا کیا، تب جا کر تم اس نتیجے پر پہنچے. اور آج جب تم کو ضرورت ہے کہ آپ ان کی خدمت کرو
تو آپ اپنی بیوی کا سن کر، آپ یہ سوچ کر کہ یہ غریب ہے، میں مالدار ہو گیا ہوں، میں پروفیسر بن گیا ہوں، میں لیڈر بن گیا ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گا تو میرا اسٹیٹس کم ہو جائے گا، یہ سوچ کر آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی وہ للچائی نظر سے آپ کی طرف خدمت کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اُفِّ مت کہہ۔ اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں باپ بیٹے پر ظلم بھی کرے تب بھی بیٹے کے لیے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا جائز نہیں۔ ویسے ماں باپ ظلم نہیں کرتے، لیکن اگر بالفرض محال کرے تب بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ آج تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں پیش آتے ہیں کہ بچہ ہے، 15-17 سال کا بچہ ہے، باپ کو مار رہا ہے، 20 سال کا بچہ ہے، ماں کو مار رہا ہے۔ سر ہم کو بہت سارے قصے سناتے ہیں جو ان کے پاس لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، ان کے کہا ایک بچی نے، 17 سال کی بچی نے اپنی ماں کو گردن پر ایسا مارا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچی، ایک باپ سعودی میں ہے، وہ پیسے جمع کر کر بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یہاں پر بھیج رہا ہے، اور کیا ہوا کہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا کہ تم موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہو، موبائل کے عادی بن گئے ہو، یہ موبائل لے کر مت بیٹھے رہو۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ یعنی ہمارا معاشرہ کہاں جا کر اترا، سوچ نہیں سکتا کوئی۔ ماں باپ کو غلط بولنے سے پہلے آدمی 10 بار سوچے، ان کو مارنا تو بہت دور کے بعد، اور اگر انسان انہیں قتل کر دے تو یہ ہمارے معاشرے کی بدترین صورت پیش کر رہا ہے۔ اور آج کل تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو دین سے وابستہ نہیں کیا۔ آج سائنس کا ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کے کیریکٹر کو اچھا کرنے کے لیے مذہب کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر مذہب آپ کے پاس نہیں ہے، ریلیجن آپ کے پاس نہیں ہے، دین سے آپ وابستہ نہیں ہے، تو آپ اپنے کیریکٹر کو کبھی بھی اچھا نہیں کر سکتے ہیں۔